میں ذاکر رہتے تھے، جو قرآن کی تلاوت میں مصروف رہنے والے، جو اللہ کے ذکر میں ہمہ وقت ذاکر رہنے والے اور اللہ کی یاد کرنے والی جماعت تھی، مگر اس جماعت کو بھی نبی کریم علیہ السلام مزید ابھارتے تھے کہ تیار ہو جاؤ، تمہارے پاس کتنی شان والا مہینہ آنے والا ہے۔ جو عبادات کرنے والے تھے انہیں مزید عبادت کے اوپر ابھارا، جو تلاوتیں کرنے والے تھے انہیں مزید تلاوت پر ابھارا، جو سجدے کرنے والے تھے ان کو بھی سجدوں پر مزید نبی کریم علیہ السلام نے ابھارا کہ تیار ہو جاؤ، اور فرمایا یہ وہ مبارک مہینہ آنے والا ہے جس میں نفل بندہ پڑھتا ہے تو اللہ فرضوں کا ثواب عطا کرتا ہے۔ اب فرضوں کا ثواب کتنا بلند مقام اللہ نے اس مہینے کو عطا کیا کہ عام مہینوں میں آپ فرض پڑھتے ہیں جتنا ثواب عام مہینوں میں آپ کو فرضوں کا ملتا ہے، ماہ رمضان شریف میں آپ نفل پڑھیں تو اتنا ثواب اللہ آپ کو ماہ رمضان شریف میں نفلوں پہ عطا فرماتا ہے۔ اور یہ سب صدقہ ہے تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ حضور کے وسیلے سے، حضور کی وجہ سے اس امت پر اللہ کا فضل ہوا۔ فرمایا اس امت کا کوئی فرد نیکی کا ارادہ کرے تو اللہ تعالیٰ ارادے کے بھی ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور دوسری بات ہے کہ اگر گناہ کا ارادہ کرے تو گناہ کا ارادہ لکھا نہیں جاتا، یعنی گناہ کرنے کا ارادہ کیا، جب تک کر نہیں لیتا اس وقت تک اس کا گناہ لکھا نہیں جاتا، مگر نیکی کا چوں ہی کسی مومن نے ارادہ کیا اللہ تعالیٰ اس کا ارادہ بھی نیک اعمال میں لکھا دیتا ہے۔ تو یہ سب صدقہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت کا، اور حضور کی وجہ سے اس امت پر اللہ نے یہ احسان فرمایا۔ فرمایا کہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں ہم نے قرآن نازل فرمایا۔ بولے پیار سے ذرا سبحان اللہ۔ چونکہ شعبان ہے اور آخری جمعہ ہے، اور اس کے بعد تو آپ بھی روزے میں ہوں گے، میں بھی روزے میں ہوں گا انشاءاللہ، تو سنتے رہیے، سناتے رہیے، لیکن آج ذرا تازہ دم ہے تو لہذا محبت کے ساتھ صدا بلند ہونی چاہیے۔ سبحان اللہ۔ تو اب ارشاد ہوا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا وہ مہینہ، یہ کون سا مہینہ ہے؟ فرمایا جس میں ہم نے قرآن نازل فرمایا۔ نزول قرآن کی وجہ سے ماہ رمضان شریف کا تعارف کروایا گیا کہ یہ شان والا مہینہ ہے کہ اس میں ہم نے قرآن نازل کیا۔ اب سوچنے کی بات ہے، اس مہینے میں قرآن آیا ہے تو قرآن کی وجہ سے یہ مہینہ اتنی شان کا حامل ہے۔ خود سوچیں جس مہینے میں صاحب قرآن تشریف لائے، جس مہینے میں قرآن والے تشریف لائے، اس محبوب کی آمد کی وجہ سے اس مہینے کی عظمت و شان کا عالم کیا ہو۔ سبحان اللہ۔ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امت پر اللہ کا فضل، اللہ کی رحمت۔ سرکار نے فرمایا میں نبیوں میں سے آخری نبی ہوں، تم امتوں میں سے آخری امت ہو۔ یہ امت بھی آخری ہے اور اس امت کو اللہ نے نبی بھی آخری عطا فرمایا۔ ہم آخری نبی کے غلام ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنا یہ مقام، مرتبہ جو اللہ نے مصطفیٰ کو عطا فرمایا، حضور نے سب اپنے غلاموں کے سامنے بیان کیا کہ بہت سارے جھوٹے آئیں گے جو میرے بعد اعلان کریں گے کہ ہم نبی ہیں، نبی ہیں۔ فرمایا کذاب آئیں گے، جھوٹے آئیں گے، دعوے کرنے والے آئیں گے، لیکن اے میرے غلاموں یاد رکھنا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں خاتم النبیین ہوں اور میرے بعد کوئی نبی، سارے بولو ذرا، کوئی نبی نہیں ہے، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، میں آخری نبی ہوں۔ اور الحمدللہ یہ مسلمانوں کا یہ ایسا عقیدہ ہے، اساسی اور اجتماعی اور بنیادی عقیدہ ہے، اس عقیدے کے بغیر کوئی مومن نہیں ہو سکتا ہے۔ جیسے اللہ کو ایک ماننا لازم ہے، ویسے ہی مومن بننے کے لیے مصطفیٰ کو اللہ کا آخری نبی رسول ماننا بھی لازم ہے۔
تو لہذا اس امت پر اللہ نے روزے فرض کیے، مومنوں پر فرض کیے۔ فرض ہے روزے کس پر؟ مومنوں پر۔ بولو کس پر فرض ہے؟ روزے رکھتے بھی مومن ہیں، اور روزہ ہے ہی مومنوں کا، مسلمانوں پر، مومنوں پر روزے فرض ہیں۔ اس لیے الحمدللہ رب العالمین مومنین کے لیے اللہ نے اجر رکھا ہے۔ اور مومن کسے کہتے ہیں؟ یہ سرکار سے پوچھ لیتے ہیں۔ سرکار نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ تم میں سے کوئی بھی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے ماں باپ سے زیادہ، اپنی اولاد سے زیادہ، ساری کائنات کے لوگوں سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کرے، وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ تو پتہ چلا مومن اسے کہتے ہیں جو سب سے زیادہ مدینے والے سے پیار کرنے والا ہو، جو سب سے زیادہ مصطفیٰ سے پیار کرے، اس کو مومن کہا جاتا ہے، اور اس کو مومن کہتے ہیں۔ تو لہٰذا مومنوں پر اللہ نے روزے فرض کیے ہیں، روزے فرض بھی مومنوں پر ہیں، اور مومن وہ ہے جو سب سے زیادہ مصطفیٰ سے پیار کرنے والا۔ آپ پیار سے بولیں ذرا سبحان اللہ۔ اب دیکھیں ذرا کہ حضور سے محبت ہی تو تھی کہ ماہ رمضان شریف میں بھی مصطفیٰ والوں نے روزہ بھی رکھا اور مصطفیٰ کے دین پہ پہرا بھی دیا۔ آج ہم تک جو کلمہ پہنچا ہے، قرآن پہنچا ہے، اسلام کی بہاریں پہنچی ہیں، یہ سب صدقہ ہے اس جماعت کی قربانی کا جسے مصطفیٰ نے تیار فرمایا تھا۔ صحابہ کی ذوات قدسیہ، مصطفیٰ کی اہل بیت جنہوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے اور مصطفیٰ کا دین بچایا، آج الحمدللہ ان کی قربانیوں کے صدقے سے میری زبان پہ بھی کلمہ ہے، آپ کی زبان پہ بھی کلمہ، اس جماعت کی قربانیوں کی بدولت ہے۔ اور اس جماعت کا کردار کیا ہے کہ سب سے زیادہ مصطفیٰ سے پیار کیا ہے۔ سبحان اللہ، وہ سب سے زیادہ مصطفیٰ سے پیار کرنے والے تھے۔ صحابہ کا درجہ، صحابہ کا مقام امت میں بلند ہے، تو بلندی کی وجہ یہ ہے جو جتنا زیادہ مصطفیٰ کے قریب ہے اتنا ہی وہ بلند ہوتا ہے۔ صحابہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے قرب میں رسول اللہ کو اپنی اولاد سے بڑھ کے چاہا، اپنے والدین سے زیادہ مصطفیٰ کو چاہا، اپنی جانوں سے بھی بڑھ کے مصطفیٰ سے پیار کیا، سارے انسانوں سے بھی زیادہ مصطفیٰ سے محبت کی ہے۔ ایسی ایسی محبت کے انداز ہیں، قربان جائیں۔ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ مطہرہ حضرت ام حبیبہ وہ اپنے گھر میں تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کاشانہ نور میں۔ اب جناب معاملات چلے، ان کے والد بعد میں مسلمان ہو گئے، صحابی بن گئے، حضرت ابو سفیان ہو گئے، مگر اس وقت تک ابھی تک انہوں نے کلمہ پڑھا ہوا نہیں تھا۔ وہ مدینہ پاک میں آئے معاملات بات چیت کرنے کے لیے، کہا بعد میں بات ہوگی، میری بیٹی یہاں پر ہے، میں ان سے پہلے مل لیتا ہوں۔ اب جناب ام حبیبہ رسول اللہ کی زوجہ ہیں، باپ آ رہا ہے مگر باپ نے ابھی کلمہ نہیں پڑھا ہوا۔ اب دیکھنا ذرا مصطفیٰ والوں کا انداز کیسا ہے۔ چونہی آگے بڑھے، ابو سفیان آگے بڑھے، حضرت ام حبیبہ نے آگے بڑھ کے وہ بستر جس بستر پہ مصطفیٰ تشریف فرما ہوتے تھے، وہ بستر حضرت سیدہ ام حبیبہ نے لپیٹ دیا، ہٹا دیا۔ ابو سفیان کہنے لگے، او میری بیٹی یہ تو بتلاؤ ذرا، یہ بستر میرے لائق نہیں ہے یا میں بستر کے لائق نہیں ہوں؟ معاملہ کیا ہے، بستر کیوں لپیٹ دیا ہے؟ ہم حضرت ام حبیبہ فرمانے لگی، بے شک آپ میرے باپ ہیں لیکن ابھی آپ نے کلمہ نہیں پڑھا، یہ بستر میرے مصطفیٰ کا بستر ہے، یہ پاک بستر ہے، اس بستر کو مصطفیٰ اپنے جسم اقدس کی برکتیں عطا فرماتے ہیں۔
باپ ضرور ہے، لیکن نبی کریم علیہ السلام کی صحابیہ نبی پاک کی زوجہ مطہرہ مومنہ نے کائنات تک کے مومنوں کو یہ بتلا دیا سارے رشتے بعد میں ہیں، مدینے والے کا رشتہ پہلے ہے، سارے بعد میں مصطفیٰ پہلے۔ جنہوں نے سب سے آگے مصطفیٰ کو رکھا وہ دنیا میں بھی کامیاب، قبر و حشر میں بھی کامیاب ہے۔ سبحان اللہ۔ میرے حضور تاجدار گولڈا شریف فاتح قادیانیت امام المسلمین معمور من الرسول حضرت اعلیٰ سیدنا سید خواجہ پیر مہر علی شاہ گیلانی گولڈوی رحمت اللہ علیہ قربان جاؤں سونے پیر پہ، جن کی قربانیوں کے صدقے سے اللہ نے ہمیں قادیانیوں سے بچا لیا، ہمیں مرزائیوں کے فتنے سے بچا لیا۔ اگر مولا علی کا یہ بیٹا مہر علی میدان میں نہ آتے پتہ نہیں ہمارا حال کیا ہوتا، لیکن اللہ نے انتخاب کیا، مصطفیٰ نے چنا ختم نبوت پہ پہرا دینے کے لیے گولڈ شریف کے حضرت قبلہ پیر سیدنا مہر علی شاہ جی کی ذات۔ اب ذرا دیکھیں رسول اللہ سے یہ کیسا پیار کرتے ہیں، حضور سے کیسی محبت ہے۔ مدینہ طیبہ سے واپس آئے، گولڈا شریف کا جناب علاقہ ہے، آگے پیچھے آنا جانا ہے، لیکن لوگوں نے دیکھا کیفیات نرالی ہیں، آنکھیں برس رہی ہیں اور آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ کسی نے پوچھا قبلہ کون یاد آیا ہے، کسے یاد کر کے رو رہے ہیں؟ آپ نے اس وقت وہ جناب بڑے محبت سے لکھا اور کہا اج سکھ متران دی ودھیری ہے، اج سکھ متران دی ودھیری ہے، کیوں دلڑی اداس گھنیری ہے۔ ذرا مل کے پڑھ لیں، اج سکھ متران دی ودھیری ہے، کیوں دلڑی اداس گھنیری ہے، لوں لوں وچ شوق چنگیری ہے، اج نینا لایاں کیوں چھڑیاں، لوں لوں وچ شوق چنگیری ہے، اج نینا لایاں کیوں چھڑیاں۔ اب یہ امت آخری ہے، مصطفیٰ نبیوں میں سے آخری نبی ہے۔ پیار سے بولو ذرا سبحان اللہ۔ فرمایا میں نبیوں میں سے آخری نبی ہوں، تم امتوں میں سے آخری امت ہو۔ سبحان اللہ۔ نبی کریم علیہ السلام نے دو انگلیوں کو جمع فرمایا اور دو انگلیاں اکٹھی کر کے مصطفیٰ نے صحابہ کی طرف کی، فرمایا میرے صحابہ جیسے یہ دو انگلیاں آپس میں جڑی ہوئی ہیں ایسے میں اور قیامت آپس میں ملے ہوئے ہیں، یعنی جو انگلیوں کے درمیان کسی اور کی گنجائش نہیں ہے، جیسے دو انگلیاں آپس میں جڑی ہوئی ہیں اس میں کسی اور کی گنجائش نہیں ہے، فرمایا ایسے ہی میں اور قیامت ہم آپس میں ملے ہوئے ہیں، میں آخری نبی ہوں، اب میرے بعد قیامت آئے گی، نبی اور کوئی نہیں آئے گا۔ اعلیٰ حضرت مولانا شاہ احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ علیہ نے اس کو بڑا خوب بیان کیا، کہتے ہیں فتح باب نبوت پہ بے حد درود۔ پیار سے بولے ذرا سبحان اللہ۔ فتح باب نبوت پہ بے حد درود، ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام، ختم دور پڑھ لیں ذرا، ختم دور رسالت پہ۔ کیا مطلب ہے؟ نبوت کا آغاز ہوا، پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام
نبوت کا آغاز ہوا پہلے نبی آدم علیہ السلام، مگر آدم علیہ السلام کو بھی جو نبوت ملی ہے اللہ نے وہ مصطفیٰ کے صدقے عطا فرمائی، تو لہذا نبوت پہلا نبی اس نے نبوت کا سلسلہ شروع کیا۔ فرماتے ہیں وہ جو دروازہ کھلا ہے افتتاح ہوا ہے، وہ جو دروازہ نبوت کا کھلا ہے وہ دروازہ کھلا ہی مصطفیٰ کے صدقے سے ہے، اور نبوت کا دروازہ اللہ نے رسالت کا دروازہ مصطفیٰ پہ بند فرما دیا ہے۔ کھولنے والے مصطفیٰ، بند کرنے والے مصطفیٰ، یعنی کیا مطلب ہے؟ پہلے نبی سے آخری نبی تک اللہ نے مصطفیٰ کے صدقے سے سارے نبیوں کو نبوت کے تاج عطا فرمائے، مگر جب باری آئی حسنین کریمین کے نانا جان کی، پھر مصطفیٰ کے سر پہ اللہ نے صرف نبوت کا تاج نہیں رکھا بلکہ ختم نبوت کا تاج سجایا ہے۔ تو اس لیے کہیں ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام، ختم دور مسجد کی خدمت بھی کریں اور پڑھتے جائیں ختم دور رسالت پہ۔ آج میں بطور خاص بات کرنا چاہ رہا ہوں ختم دور رسالت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے نبوت اور رسالت کو ختم کر دیا، مصطفیٰ کو خاتم بنا دیا۔ فرمایا پیارے رسولوں میں سے آپ آخری رسول ہیں، نبیوں میں سے آپ آخری نبی ہیں۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو اتنا بیان کیا، بار بار مصطفیٰ نے اپنی امت کو بتایا کہ میرے بعد ایسے 30 جھوٹے آئیں گے جو دعوے کرتے رہیں گے، مگر میرے غلاموں یاد رکھنا اللہ نے مجھے آخری نبی بنا کے بھیجا۔ آخری نبی، میں بات کرنے لگا ہوں، روزے آنے والے ہیں، رمضان شریف آنے والا ہے، تراویح پڑھی جائیں گی، ذکر و اذکار ہوگا، تو لہٰذا یہ سب نعمتیں اس کی نصیب میں ہیں۔ اس خوش نصیب کو تلاوت کا ثواب ملنا ہے جو مصطفیٰ کو اللہ کا آخری نبی رسول ماننے والا ہو۔ یہ بنیادی عقیدہ سنبھالیں، چونکہ اوپر سے نیچے تک کچھ معاملات ہل رہے ہیں، پریشانی ہو رہی ہے، قادیانیوں کے ساتھ مرزائیوں کے ساتھ ہمدردی کے جذبے ہو رہے ہیں، لہذا کہنا یہ چاہ رہے ہیں کوئی کسی کے ساتھ ہمدردی کرنے کا سوچے، مگر یاد رکھنا پاکستان جن بنیادوں پر کھڑا ہے وہ بنیاد ہے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ پاکستان کا وجود قائم ہے تو کلمے کی برکت سے قائم ہے، اور کلمہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، سارے بولے ذرا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ صرف لا الہ الا اللہ نہیں ہے، محمد الرسول اللہ پورا کلمہ ہے، تو گویا ختم نبوت بنیاد ہے پاکستان کی۔ اور اگر کوئی اس غلط فہمی میں ہے کہ جی ہم یہ سب کچھ کر کے بھی وہی موجیں لیں گے، تو موجیں ساری مصطفیٰ کے صدقے سے لگی ہوئی ہیں، موجیں ساری مصطفیٰ کے صدقے سے لگی ہوئی ہیں، تو لہٰذا بنیادی عقیدہ ہے ختم نبوت، اس کے بغیر نہ نماز ہے، نہ حج ہے، نہ زکوٰۃ ہے، نہ روزہ ہے، نہ ہی کوئی اور عبادت ہے۔ ساری عبادات اسی کی قبول ہیں جس کا کلمہ ٹھیک ہے، اور کلمہ اس کا ٹھیک ہے جو خدا کو وحدہ لا شریک مانتا ہے اور مصطفیٰ کو اللہ کا آخری نبی رسول ماننے والا۔ اب دیکھیں ذرا، اس کے لیے ہمارے بزرگوں نے کتنی قربانیاں دی، اپنے بچے قربان کروائے، وطن پہ اپنے جناب اپنی جانیں قربان کر دی، اپنے بچے قربان کر دیے، گھر سے بے گھر ہو گئے، لیکن مصطفیٰ کی ختم نبوت پہ ہر لمحہ پیرا دینے کا حق ادا کیا۔ اچھا 1953 میں یہاں پاکستان کے اندر حالات بنتے رہتے ہیں،
میں کئی مرتبہ یہاں اپنی ذمہ داریاں پوری کر کے آپ تک یہ بات پہنچاتا ہوں. میں نے یہاں اس منبر پر میں جو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی میں نے بالکل آپ تک حق پہنچایا. جس انداز سے بھی بات ہوئی میں نے حق آپ تک پہنچایا ہے. ختم نبوت کے حوالے سے میں زیادہ بات کرتا ہوں، اس کا سبب یہ ہے کہ یہ بنیادی عقیدہ ہے. اس کا سبب یہ ہے کہ یہ عقائد میں سے بنیادی عقیدہ ہے. اگر اسی میں گڑبڑ ہوگی تو پھر کوئی عبادت بھی قبول نہیں، عقیدہ بھی قبول نہیں ہے. 1953 میں جب عقیدہ ختم نبوت کی حفاظت کے لیے مصطفیٰ والے میدان میں نکلے تھے، 10,000 مصطفیٰ کے عاشقوں نے پاکستان میں جام شہادت نوش کی. فوج نکل آئی، پولیس نکل آئی، فوج نے بھی فائر کھول دیا، پولیس نے بھی فائر کھول دیا. اس سے بڑے مشکل حالات تو نہیں ہو سکتے، لیکن اس کے باوجود بھی 10,000 کی قربانیاں دے کے پاکستان میں بسنے والے مسلمانوں نے ختم نبوت پہ پہرا دینے کا حق ادا کیا اور بتلایا ہے کہ ہم ہر طرح کے حالات میں جیسے کیسے بھی ہوں، مصطفیٰ کی ختم نبوت کا معاملہ آ جائے ہم بھی قربان ہیں، ہمارے بچے بھی قربان ہیں. اور یہ بنیادی عقیدہ اس کو سنبھالنے کی ضرورت ہے. سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس شان پہ قربان جائیں. کسی نے کسی بزرگ سے جا کے کہا کہ مجھے آپ یہ بتائیں میں حضور کی کوئی ذاتی خدمت کرنا چاہتا ہوں، کیا کروں؟ کہا اگر چاہتا ہے کہ حضور تجھ سے خوش ہو اور ذاتی خدمت کرے پھر مصطفیٰ کی ختم نبوت پہ پہرا دے. بولے پیار سے سبحان اللہ. حضور کی ختم نبوت پہ پہرا دینا یہ رسول اللہ کی ذاتی خدمت ہے، اور جو یہ خدمت کرتا ہے اسے حضور شفاعت کا پروانہ عطا فرماتے. آج بھی ایک بزرگ مجھ سے ملنے کے لیے آئے تو باتوں باتوں میں وہ یہی کہہ رہے تھے کہ اعمال میں سے محنتوں میں سے کسی عمل سے حضور اتنے خوش نہیں ہوتے جتنا ختم نبوت پہ پہرا دینے سے حضور خوش ہوتے. اور آپ کے بھی سامنے ہے جس بندے نے ختم نبوت کے لیے آواز اٹھائی اللہ نے اسی کو عزت عطا فرمائی، اللہ تعالیٰ نے اسی کو بلندی عطا فرمائی. ختم نبوت یہ بنیادی عقیدہ ہے اور ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کا منصب ہے، اور یہ منصب اللہ نے مصطفیٰ کو عطا فرمایا. سبحان اللہ. یہی کام آئیں گے قبر میں بھی، یہ ختم نبوت کے تاجدار ہی قبر میں کام آئیں گے، حشر میں بھی انہوں نے کام آنا ہے، انہی کی نسبت سے ہم پہچانے جائیں گے. تو یاد رکھو جو جتنا زیادہ مصطفیٰ کا غلام بن کے رہے گا اتنا ہی زیادہ اسے اللہ انعام عطا فرمائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک سے آدمی ہیں سرکار کے غلام ہیں، بولے ذرا پیار سے سبحان اللہ. اللہ اللہ. میدان جنگ ہے، کمسان کی جنگ ہو رہی ہے، آمنا سامنا ہے. اب آخری وقت آن پہنچا، ادھر روح نکلنے والی ہے، ادھر سرکار کو تلاش کر رہے ہیں مصطفیٰ کہاں ملیں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بولے ذرا سبحان اللہ. آخری وقت ہے، روح جسم سے نکلنے والی ہے، تلاش کر رہے ہیں سرکار کہاں ملیں گے. نظر آئے آقا و مولا ایک مقام پر، اپنے آپ کو گھسیٹنا شروع کر دیا کہ کسی وقت کسی بہانے سے میں مصطفیٰ کے قدمین شریفین تک پہنچ جاؤں، تاکہ جب میری جان نکلے مصطفیٰ کے قدموں پہ قربان ہو جاؤں. اب اپنے آپ کو گھسیٹ کے لے کے جا رہے ہیں. تھوڑی دور آگے بڑھے تھے کہ وہ وقت آن پہنچا، بس آخری لمحہ آن پہنچا. آخری لمحہ سب پہ آنا ہے، جانا ہے سب نے، مگر کیا کہنے اس کے جسے آخری لمحہ مصطفیٰ کے قدمین شریفین میں نصیب ہو جائے.
جب ان کی نظر پڑی سرکار سامنے حضور کے قریب پہنچے لیکن ابھی بھی تھوڑے دور تھے، پھر اپنی کونیوں کے بل زمین پہ ایسی اپنی کونیاں رکھی اور کونیاں زمین پہ رکھ کے زور لگایا، ایک جمپ لگایا، جمپ لگا کے آگے بڑھے، کسی طریقے سے منہ سرکار کے قدمین شریفین پہ رکھوں اور موت آ جائے۔ ابھی دور ہی تھے کہ جمپ لگا کے سرکار کے قریب پہنچے، قدموں پہ سر رکھا، منہ رکھا، ادھر جان آفرین کے سپرد کر دی۔ موت آئی تو مصطفیٰ کے قدمین شریفین چوم رہے تھے، حضور کے قدموں میں حاضر تھے۔ کیا کہنے ایسی موت کے کہ ادھر روح نکل رہی ہو اور ادھر حسنین کے نانا جان اپنے دیدار کی خیرات عطا فرما رہے ہیں۔ حضرات گرامی، اس خوش نصیب کے لیے بشارت ہے جو مصطفیٰ کی ختم نبوت پہ پہرا دینے کا حق ادا کرے گا۔ تو لہٰذا ہر ایک کی ذمہ داری ہے کہ وہ بحیثیت مسلمان اس عقیدے کو اپنائیں، اپنی اولاد کو سکھائیں، آگے اس کو منتقل کریں۔ یہ ضروری عقیدہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس حوالے سے اپنی ذمہ داریاں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سپریم کورٹ میں ایک معاملہ بنا اور پوری قوم کے سامنے ہے، وہ الحمدللہ پوری امت اس پر اپنی پوری انداز سے کھڑی ہے، اور آستانہ عالیہ گورلا شریف وہاں سے بھی الحمدللہ پیر صاحبان سپریم کورٹ میں پہنچ چکے ہیں، اور اس انداز سے ختم نبوت کا وہ پہرا دیں گے جب دنیا دیکھے گی مہر علی شاہ کے بیٹے کیسے مصطفیٰ کی ختم نبوت کے پہرا دیں۔ انشاءاللہ تعالی مسجد شریف میں حسب ثابت 2 رمضان شریف کو، چاہے وہ منگا بدھ کا دن بنے یا جمعرات کا دن بنے، بدھ کا دن ہوگا یا جمعرات کا، یعنی اگر سوموار کی شام 29 کا دن بنے تو پھر انشاءاللہ تعالی سوموار کی شام کو تراویح ہوگی، رات کو منگل کی صبح پہلا روزہ، بدھ کی صبح یعنی منگل کی صبح پہلا اگر روزہ بنتا ہے تو بدھ والے دن تراویح کے بعد مسجد میں انشاءاللہ تعالی حضرت سیدہ خاتون جنت کی یاد میں محفل کی جائے گی۔ آپ تمام حضرات تشریف لائیے گا۔ اللہ تعالی میرا مل بیٹھنا، آپ کا آنا، ہم سب کا مل بیٹھنا اور سرکار کا ذکر کرنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا